میثم امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کا وطن سرزمین نہروان تھا۔ یہ علاقہ پہلے ایران کا حصہ تھا۔ بعد کے زمانے میں یہاں کے کرد قبائل رہتے تھے۔ میثم بن یحییٰ اوائل ہجرت میں اسی کرد قبیلہ میں ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے خاندان میں خرما فروشی کا مشغلہ تھا، اس لیے میثم تمار مشہور ہوئے۔ صفر سن 16 ہجری میں مدائن کی فتح کے موقع پر نہروان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور میثم اسیروں میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک مسلمان خاتون کے غلام قرار پائے۔ تقریباً 20 سال اس مسلمان خاتون کے غلام رہے۔ سن 38 ہجری میں ایک روز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ بازار آئے۔ دیناروں کی تھیلی اپنے ساتھی کے سپرد کی اور بازار میں اشیاء کا معائنہ کرنے لگے۔ جس وقت آپ بردہ فروشوں کے نزدیک پہنچے تو ایک غلام پر آپ کی نظریں ٹھہر گئیں۔ مولا نے بردہ فروش سے اس غلام کی قیمت معلوم کی تو اس نے 100 دینار بتائے۔ آپ نے ساتھی سے دینار دینے کے لیے کہا۔ ساتھی دینار کی تھیلی کھول کر شمار کرنے لگا۔ بردہ فروش کو یقین ہو گیا تو اس نے کہا، میں غلطی سے 100 دینار کہہ گیا ہوں، اس غلام کی قیمت 200 دینار ہے۔ مولا نے کہا، کوئی بات نہیں، 200 دینار لے لو۔ آپ نے ساتھی کو 200 دینار دینے کا حکم دیا، مگر بردہ فروش پھر بدل گیا اور کہنے لگا، آپ جیسے افراد تو اشخاص کی قیمت سے واقف ہیں، کیا اس غلام کی یہی قیمت ہے؟ میری نظر میں 300 دینار ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، 300 دینار لے لو۔ اور بردہ فروش پھر بولا، ظاہراً 300 بھی بہت کم ہے، ممکن ہو تو 400 دینار دے دیجیے اور غلام کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ اب چونکہ بردہ فروش کو ڈر ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ بتانے پر خریدار بگڑ جائے اور چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا۔ مولا نے 400 دینار ادا کر کے غلام کو خرید لیا۔ اس ایرانی غلام نے عربوں کو اپنا نام سالم بتایا تھا، لہٰذا جب مولا نے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے مولا کو بھی سالم بتایا۔ مولا نے فرمایا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی تھی کہ تیرا اصلی نام میثم ہے۔ میثم بے ساختہ بول اٹھے، صدق اللہ و رسولہ و صدق امیر المؤمنین۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، آج کے بعد تم اپنے اصلی نام کو پہچانواؤ۔ اس کے بعد میثم نے اپنی کنیت ابو سالم رکھ لی اور میثم کو مشہور کر دیا۔ جس دن سے حضرت علی علیہ السلام نے جناب میثم کو خریدا، اس دن سے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ میثم تمار نے آزاد ہونے کے بعد علوم ولایت کے خرمن سے علم و دانش اور فضیلت کی کافی خوشہ چینی کی۔ ابن ابی الحدیث اس سلسلہ میں لکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے بہت سے علوم میثم کو سکھائے اور انہیں اسرار سے واقف کیا۔ میثم عالم اسلام کے ایک بڑے مفسر قرآن ہیں اور تنزیل، تفسیر اور تاویل میں اس قدر متبجر تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن اور حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد تھے اور ان کی تفسیر عام و خاص کے لیے پسندیدہ تھی، جب میثم کی تفسیر و تاویل کے درس میں بیٹھے تو حکم دیا کہ ان کے لیے قلم و کاغذ لایا جائے تاکہ قرآن مجید کے بارے میں میثم کے کلام کو لکھ لیں۔ میثم نے کہا، تفسیر قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر و تاویل امیر المومنین علی علیہ السلام سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد اپنی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی اور انہوں نے اسے لکھا۔ اس کے بعد میثم نے اپنی شہادت کی کیفیت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ میثم ساحر اور پیشن گوئی کرنے والوں میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی تفسیر کو نابود کرنا چاہا۔ میثم نے کہا، اسے اپنے پاس رکھنا، اگر میری شہادت کی خبر سچ نہ نکلی تو اسے نابود کر دینا۔ حضرت علی علیہ السلام اور میثم کے درمیان جو اخلاص و صمیمت تھی، اس سے ان کے درمیان مودت و محبت کے رابطے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام میثم کی خرما کی دکان پر جاتے تھے اور وہاں پر ان سے گفتگو کرتے تھے اور انہیں قرآن مجید اور دینی معارف کا درس دیتے تھے۔ میثم نے تقریباً 4 سال کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام سے علوم و معارف کا خزانہ جمع کیا اور مولا کے بلا تکلف دوستوں میں شمار ہونے لگے، یہاں تک کہ میثم ایک دن مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام محو استراحت ہیں۔ میثم پکارے، مولا اٹھیے، وہ وقت بہت نزدیک ہے جب آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا، درست ہے، مگر خدا کی قسم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور سلیب پر تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ میثم نے کہا، ایسا کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک فاجر کنیز کا پست فطرت بیٹا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے۔
شہادت امام علی علیہ السلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا باقی خاندان مدینہ منورہ منتقل ہو گیا، مگر جناب میثم کوفہ ہی میں رہے۔ ایک دن جناب میثم مدینہ گئے بھی تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عطر دیا، جس سے آپ نے اپنی داڑھی کو معطر کیا۔ تبھی جناب سلمہ نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ میثم نے خانہ خدا کی زیارت کے بعد کوفہ کا رخ کیا، لیکن کوفہ کے حالات درم برم اور تتر بتر ہو چکے تھے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کر دیا تھا۔ عبید اللہ ڈر گیا کہ اگر میثم کوفہ میں قدم رکھیں گے تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیں گے، اس لیے حکم دیا کہ انہیں کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے گرفتار کریں۔ عبید اللہ کے سپاہیوں نے میثم کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر کے عبید اللہ کے پاس پیش کیا۔ بعض افراد نے میثم کی طرف اشارہ کر کے عبید اللہ سے کہا، یہ شخص علی علیہ السلام کی نظر میں سب سے محبوب تر تھا۔ عبید اللہ نے کہا، افسوس ہو آپ پر، کیا علی اس اجمی کا اس قدر احترام کرتے تھے؟ اس کے بعد کہا، کیا تم میثم ہو؟ میثم نے کہا، ہاں۔ عبید اللہ نے کہا، تیرا پروردگار کہاں ہے؟ میثم نے کہا، ظالموں کی گھات میں، اور تم ایک ظالم ہو۔ عبید اللہ نے کہا، ابو تراب سے اظہار نفرت کرو۔ میثم نے فرمایا، میں ابو تراب کو نہیں جانتا ہوں۔ عبید اللہ نے ایک بار پھر کہا، علی ابن ابی طالب سے اظہار نفرت کرو۔ میثم نے جواب میں کہا، ایسا نہیں کروں گا۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم میں تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تجھے دار پر چڑھا دوں گا۔ میثم نے جواب میں کہا، اس دن کی میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے۔ عبید اللہ نے پوچھا، تیرے مولا نے اور کیا کہا ہے؟ میثم نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا ہے تیرے ہاتھ پاؤں اور زبان کو کاٹ دیں گے اور تجھے دار پر چڑھا دیں گے۔ عبید اللہ نے پوچھا، کیا تیرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کون انجام دے گا؟ میثم نے جواب دیا، ہاں، فرمایا کہ بنی امیہ کا زنا زادہ عبید اللہ بن زیاد یہ کام کرے گا۔ عبید اللہ شدید طور پر غضبناک اور بے چین ہوا اور میثم کے جواب میں کہا، میں تیرے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا، لیکن تیری زبان کو چھوڑ دوں گا تاکہ تیرے مولا کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ میثم نے کہا، میرے مولا نے جھوٹ نہیں کہا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسے انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام اور خدا سے سنا ہے۔ تم ان کی کیسے مخالفت کر سکتے ہو؟ میں عصر اسلام میں پہلا شخص ہوں گا جس کی زبان پر لگام لگا دی جائے گی۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ میثم کو مختار ثقفی کے ہمراہ زندان میں ڈال دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ابن حجر کتاب الاصابہ میں لکھتا ہے کہ ایک دن میثم سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں ایک ضربت سے زخمی کیا جائے گا اور 3 دن تک سولی پر چڑھے رہو گے۔ تیسرے دن تمہاری ناک اور منہ سے خون بہے گا اور تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تم عمر بن حریث کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔ مقتولین میں تم 10ویں آدمی ہوں گے، تمہاری سولی دوسروں کی سولی سے چھوٹی ہوگی۔ پھر 2 دن بعد آپ نے میثم کو وہ درخت دکھایا جس کی لکڑی سے بعد میں جناب میثم کے لیے سلیب تیار ہوتی تھی۔ محلہ کناسہ میں عمر بن حریث کا مکان تھا جس کے سامنے خرما کا وہ درخت تھا۔ جناب میثم نے عمر بن حریث سے کہا کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں۔ وہ سمجھا کہ کوئی مکان خریدنے والے ہیں۔ جناب میثم روزانہ اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے اور اس کو پانی دیتے تھے، یہاں تک کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس درخت کے کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کی طرف سے جا رہا تھا۔ جس وقت کناسہ سے گزرا تو اس کا پرچم اس درخت میں اٹک گیا۔ اس نے فعل بد سمجھ کر اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس درخت کے تنے کو ایک نجار نے خرید لیا اور اس کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ جب میثم کو اطلاع ملی تو جناب میثم نے اپنے بیٹے صالح کو حکم دیا کہ ایک کیل پر میثم ابن یحییٰ لکھوا کر اس درخت کے ٹکڑے میں گاڑ دو۔ صالح ابن میثم بیان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی شہادت کے بعد اس درخت کے ٹکڑے کے پاس گیا تو دیکھا یہ وہی لکڑی تھی جس میں نے کیل گاڑی تھی، اور وہ ابھی تک اسی جگہ تھی۔ جناب میثم کو جب حضرت علی علیہ السلام کے جرم میں سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے قتل کر دیا گیا تھا، ان کا جنازہ 3 دن تک سولی پر لٹکا رہا۔ آخر کار 7 خرما فروشوں نے رات میں سپاہیوں کو دھوکہ دے کر آپ کا جنازہ درخت سے اتارا اور دریا کے بیچ میں دفن کیا۔ آج جناب میثم کی قبر کوفہ کی مسجد کے جنوب غربی میں چھوٹے سے گنبد کے نیچے چاہنے والوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔